إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. محترم ناظرین و سامعین کرام، آج آپ کے سامنے روزے سے متعلق اہم ترین مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اس سے پہلے قوموں پر بھی روزے فرض کیے گئے، اور روزے رکھوانے کا منشا یہ ہے کہ تمہارے اندرون میں تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی اصل چیز ہے جس سے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے، اور روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے حکم بندے کو کھانا چھوڑنے کا ہوا، پانی پینے کا چھوڑنے کا حکم ہوا۔ اسی طرح جنسی خواہشات جو کہ اس کے لیے حلال تھے اس کو بھی چھوڑنے کا حکم ہوا۔ جب حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں چھڑوایا جا رہا ہے تو پھر یہ کیسے درست ہوگا کہ آدمی روزہ تو رکھے، اللہ کی دوسری نافرمانیاں اور دوسرے بڑے بڑے گناہ کرنے لگے۔ اس سے تقوی کی جان اور تقوی کی روح چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم روزے کی حالت میں حلال اور جائز چیزیں کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، پینے سے پرہیز کرتے ہیں، اور دیگر جنسی خواہشات سے پرہیز کرتے ہیں، تو لامحالہ اس زمانے میں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آنکھوں کے گناہ سے اپنے کو بچائے، کانوں کے گناہ سے بچائے، زبان کے گناہوں سے بچائے، اور بیکار قسم کی لہو لعب سے اور ادھر ادھر کے کھیل کود میں، یہ جو ہے سب کے سب جو ہے بیکار چیزیں ہیں جس سے آدمی کا تقوی مجروح ہوتا ہے۔ تو روزے دار کو چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کرے، اس کے لیے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول رکھے، فرض نماز باجماعت اہتمام کرے، سنن اور نوافل کا خاص طور پر اہتمام ہو، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، 3 پارے ہو تو بہتر ہے، یا نہیں تو 2 پارے، یا نہیں تو 1 پارہ کم از کم تلاوت کرے۔ اسی طرح روزانہ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی ایک سورت، اس کا ترجمہ یاد کر لیا کرے، تراویح 20 رکعات پڑھنے کا اہتمام کرے۔ حافظ قرآن کے پیچھے مکمل قرآن سننے کا موقع ملے تو فبیہا، اگر ایسا حافظ میسر نہ ہو تو علم ترا ہی سے صحیح 20 رکعات تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بعض حضرات اس فکر میں ہوتے ہیں کہ صاحب 8 پڑھیں یا 10 پڑھیں، بہرحال یہ تو سنت ہے، آپ کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں، لیکن جو زیادہ پڑھتا ہے وہ اجر زیادہ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، واسجد واقترب، میرے بندے سجدہ کر، میرے قریب ہو جا۔ جو آدمی تراویح 20 رکعت نماز پڑھتا ہے تو 20 رکعت میں 40 سجدے نصیب ہوتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ 40 سجدے کرنے والا جتنا اللہ کا قرب پاتا ہے، وہ 8 رکعت پڑھ کر 16 سجدے کرے یا 10 رکعت پڑھ کر جو ہے 20 سجدے کرے، تو اس کا جو درجہ ہے ظاہر بات ہے یہ کم ہے اس شخص کے مقابل میں جو 20 رکعات کے ذریعے 40 سجدے ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ چونکہ نیکی کمانے ہی کے لیے دیا گیا ہے، وَشَهْرٌ تُوَفَّرُ فِيهِ الْأُجُورُ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں
اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں، تو اجر و ثواب کے بڑھائے جانے کا منشا یہی ہے کہ آدمی کم والی چیزوں پر اکتفا نہ کرے، بلکہ اجر و ثواب کو بڑھانے والے زیادہ سے زیادہ اعمال کی جو ہے اس میں فکر کرے۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات بھی کرے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالے، اور بزرگوں کے حالات پڑھے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سننے کا اہتمام کرے، نبی کی سنتوں کو پڑھتا رہے، عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں لاتا رہے، اپنے بچوں کو گھرانے کو اس کی تعلیم کرتا رہے، تہجد کی نماز چھوٹنے نہ پائے، اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرے۔ ہمارا روزہ دراصل شروع ہوتا ہے نیت سے۔ روزے کی مستقل کوئی نیت نہیں ہے۔ آدمی کا دسترخوان پر بیٹھنا سحری کے وقت کہ میں بس اس لیے سحری کے لیے بیٹھا ہوں کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، اتنا استحضار پیدا ہو جائے تو بس یہی نیت اس کے لیے کافی ہے، الگ سے نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مرتبہ آدمی تذبذب کا شکار ہوتا ہے، طبیعت کچھ آگے پیچھے ہے، روزہ رہوں یا نہ رہوں۔ کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو اب تو سحر کر لوں پھر بعد میں دیکھوں، تو اس کو چاہیے کہ زوال شمس 12 بجے سے پہلے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ 12 بجے پہلے اگر اس کی نیت پختہ ہو گئی روزہ کی تو پھر نیت اس کا روزہ شمار ہوگا۔ اگر 12 بج گئے، زوال شمس ہو گیا، 12:30 کا وقت بھی نکل گیا، تو پھر اس کا اب روزہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو زوال شمس سے پہلے نیت کو پختہ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو روزہ رکھنے کے سلسلے میں شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہوں۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو روزے کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس لیے ان چیزوں کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا۔ کبھی کبھار رمضان کے ابتدائی دنوں میں آدمی چونکہ سال بھر کھاتا اور پیتا ہے، احساس نہیں ہوتا، تو کبھی بھول کر کوئی کھا لیتا ہے، بھول کر پی لیتا ہے، تو پھر اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بھول کر کوئی چیز منہ میں ڈال لیا اور بعد میں احساس ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں تھوک دے، اور کھانے کے بعد یاد آ گیا تو بس آپ کا روزہ رہے گا۔ پھر آئندہ یہ سمجھ کر میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر آپ نے کوئی چیز کھا لی تو پھر اس کے بعد اب روزہ ٹوٹے گا، لیکن بھول کر کھا لینے اور پی لینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کے لیے خون نکلوانا، کہ شوگر کے ٹیسٹ کے لیے اور کبھی دیگر اور بیماریوں کے لیے خون بدن سے نکلوایا جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے، بعض لوگ قوی ہوتے ہیں، بعض لوگ ضعیف ہوتے ہیں۔ جو لوگ قوی ہیں ان کا خون لینے سے طبیعت پر کوئی اثر نہ پڑتا ہو تو پھر خون لے کر ٹیسٹ وغیرہ کروانے کی اجازت ہے، لیکن آدمی اگر کمزور ہے تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا۔ اب شوگر کے ٹیسٹ کے لیے تو معمولی جو ایک ٹپ کا خون نہیں ہوتا، کافی ہوتا ہے، وہ تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں خون نکالا جائے تو بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ لیکن جو کمزور لوگ ہیں تو چکر آنے کا امکان ہے، روزہ ٹوٹنے کی نوبت آ سکتی ہے، ایسے لوگ تھوڑا سا پرہیز کریں۔ روزے کی حالت میں کبھی کبھار آدمی کمزور ہو جاتا ہے، انجیکشن کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی گلوکوز چڑھانے کی نوبت آ جاتی ہے، کبھی ٹیکہ لینے کی بھی حاجت پیش آتی ہے، تو روزے کی حالت میں ٹیکہ لینا، انجیکشن لینا، گلوکوز چڑھانا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ عمل جو ہے مجبوری کی وجہ سے ہو۔ علماء جامعہ نظامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ انجیکشن وغیرہ گلوکوز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ان علماء کے قول کی بھی رعایت کرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ آپ افطار کے وقت میں جو ہے انجیکشن وغیرہ لے لیں۔ مجبوری ہے، اگر آپ کو اضطراری حالت ہے تو پھر اضطراری حالت میں انجیکشن کا لینا، گلوکوز کا چڑھانا جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کبھی کبھار آکسیجن کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے بھی مریض ہوتے ہیں، تو روزے کی حالت میں آکسیجن لینے سے روزے پر اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ ایک صاف ستھری ہوا ہے جو اندرون میں پہنچتی ہے، تو ہوا لینا اور ہوا کا چھوڑنا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیٹ کے
ایکس رے کے لیے کبھی کبھار باضابطہ پیپ جو ہے حلق میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے باضابطہ کمپیوٹر پر جو ہے پورے معدے کا اور پیٹ کا جو ہے اس میں معائنہ کیا جاتا ہے. ایسا معائنہ کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر پیپ کے ذریعے سے دوا اگر اندر نہیں ڈالی جاتی، خالص پیپ ڈال کر نکال لیا جاتا ہے تو پھر اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اگر اس پیپ کے کو دوا لگائی جاتی ہو، وہ دوا حلق کے راستے سے پیٹ تک پہنچ جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. آدمی چلتے پھرتے کبھی مکھی اور کبھی مچھر منہ میں چلا جاتا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. بس اوقات روزے کی حالت میں متلی ہوتی ہے، خود بخود خے ہوتی ہے، خے تھوڑی ہو یا خے زیادہ ہو، روزے کی حالت میں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بس اوقات جو ہے دانت میں سے خون نکل جاتا ہے جی، یا جسم کے کسی بھی حصے میں خون نکل جائے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اگر منہ میں اگر خون نکلا اور وہ حلق کے نیچے چلا گیا تو پھر ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. حلق کے نیچے نہیں پہنچا خون، اس سے پہلے تھوک دیا ہے تو پھر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کبھی آدمی کو جنابت لاحق ہوتی ہے، سحر کا مختصر وقت ہوتا ہے، غسل کرنے میں سحری کا وقت چلا جائے گا تو جنابت کی حالت میں سحری کھانا منع نہیں ہے، آپ روزہ اس حال میں جو ہے شروع کر سکتے ہیں. کبھی کبھار رہے آدمی کھا کر سو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوتی ہے اور صبح میں جو ہے وہ زبان کے راستے سے حلق میں چلی جاتی ہے تو اس سے روزے کا کیا حکم ہے؟ یہ بات جان لینا چاہیے. وہ چنا کی مقدار میں، ایک بڑا جو چنا ہوتا ہے اتنی مقدار میں اگر گوشت وغیرہ اٹکا تھا، دانتوں کے ذریعے اس نے حلق کے نیچے اتار دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن وہ مقدار چنے سے کم تھی، تل کی مانند تھی یا خشخش کے مانند کوئی چیز تھی، وہ حلق میں چلی جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. شدت گرما کی وجہ سے روزے دار وہ غسل کرے یا یہ ہے کہ بھیگا ہوا تولیہ ہے یا رومال ہے اس کو اپنے سر پر جو ہے ڈالے رکھے یا جسم پر ڈال کر رکھے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح آدمی کبھی آنسو نکلتے ہیں، کبھی جو ہے پسینے کے خطرات منہ میں اگر چلے جائے ایک دو خطرے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ناک کی جو ریزش ہے، اسی طرح رال ٹپک رہی تھی، آدمی سڑ سے جو ہے وہ آنے والے تھوک کو نگل گیا، یا ناک کی جو ریزش تھی وہ ناک کے راستے سے حلق میں چلی گئی تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. روزے میں مسواک کرنا، سرما لگانا، روزے میں آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آنکھ کا جو اثر ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے تھوڑا سا حلق تک قریب پہنچے گا. بعض فقہا کہتے ہیں اگر حلق میں اثر محسوس ہو تو تھوک دے، کیونکہ وہ اتنی مقدار نہیں ہوتی کہ پھر وہ پیٹ تک چلی جائے، خالی حلق تک اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح روزے میں بلا اختیار دھواں منہ میں چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. غسل کرنے کے دوران کبھی کبھار بے اختیار کان میں پانی چلا جاتا ہے تو کان میں پانی اگر چلا جائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ایک آدمی روزے دار ہے، دن میں سویا ہوا تھا، کوئی خواب دیکھا، احتلام ہو گیا، غسل کی حاجت پیش آ گئی تو خواب وہ کتنا ہی برا خواب کیوں نہ ہو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. کچھ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا ضرورت ہے. روزے کی حالت میں بھپکارا لینا، انہیلر کا استعمال کرنا. تو اگر کوئی آدمی روزے دار ہے کہ مستقدی مگر وہ چونکہ مریض ہے دمے کا، انہیلر لینا پڑتا ہے، تو علماء نے یہ کہا کہ ایسے مریضوں کو چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں جب صحت ہو تو قضا کریں. لیکن صحت آئندہ ممکن نہیں ہے، انہیلر لینا پڑتا ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. بعض دمے کے مریض ایسے ہوتے ہیں کہ حلق میں کچھ دوا ڈالی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی سانس جو ہے لینا آسان ہو جاتا ہے. تو ایسے حضرات کے سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں احتیاطاً روزہ بھی رکھے، ہر روزے کا فدیہ بھی دے، دونوں کام کرے. تو ظاہر بات ہے کہ یہ مجبوری کی وجہ سے جب اندر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کا بدلہ یہ فدیہ کر دے گا. دونوں چیزوں پر عمل کرے.
جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قے کرنا جان بوجھ کر یہ ہے کہ انگلیاں ڈال ڈال کر جو ہے اس نے قے کیا۔ اب دیکھا جائے گا کہ انگلی ڈال کر قے کرنے میں تھوڑی قے ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن انگلی ڈال کر جب قے کیا اور زیادہ قے ہو گئی منہ بھر کر تو اس سے جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کبھی کبھار نکسیر پھوٹ جاتی ہے، ناک سے خون بہہ جاتا ہے، وہ ناک سے خون نکل کر حلق میں بھی چلا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کلی کرتے وقت بے اختیار اندر پانی چلا گیا، ایک اچھی کلی کیا آدمی لیا پانی تو پانی اندر چلا گیا تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک یا کان میں تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ناک میں بھی تیل نہ ڈالے یا دوا نہ ڈالے، کان میں بھی تیل یا دوا نہ ڈالے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی نے مٹی ہے یا کنکری ہے منہ میں ڈال لیا، وہ حلق کے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسوڑوں میں جو ہے خون نکلا اور وہ خون نکل کر پیٹ میں چلا گیا تو پھر اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں حقہ، بیڑی، سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سخت بیماری کے وقت جو ہے روزہ افطار کرنے کی گنجائش ہے۔ آدمی بیمار ہو گیا، طبیعت نیچے اوپر ہو رہی ہے تو ایسے وقت میں جو ہے اسباب ظاہر کو اپنانا چاہیے، ایسے وقت روزہ توڑ دے، پھر بعد میں جو ہے اس روزے کی قضا رکھے۔ ایک آدمی سفر میں ہے، مسافر ہے، سفر کی صعوبت شروع ہو گئی، پہلے تو روزے کی ہمت کر لیا تھا لیکن گرمی ہے، سفر مشکل ہو رہا ہے تو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، تا بعد میں اس کی قضا کرے۔ روزے کی حالت میں اینما لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ پیچھے کے راستے سے دوا ڈالی جاتی ہے جو معدے تک پہنچ جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جس کے روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ وہ کیا ہیں اعمال؟ جان بوجھ کر کھانے سے، جان بوجھ کر کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح جان بوجھ کر پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس آدمی کو روزہ بھی رکھنا ہے اور ساتھ میں روزے کی قضا کرنے کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ایک غلام آزاد کرنا۔ موجودہ زمانے میں غلام کی آزادی نہیں ہے تو دوسرا اس کا حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اس کا جو ہے اور ایک درجہ ہے کہ اگر آدمی اس روزے کی قضا میں جب اس کا کفارہ ادا کرنا ہے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھے ایک روزے کی بدلے میں، اور اس میں جبکہ کوئی اور بیچ میں روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ اگر پھر بیچ میں روزہ چھوٹ گیا تو پھر شروع کرنا ہوگا۔ اب جو ہے تیسرا مرحلہ آسان ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کبھی کبھار روزے کی حالت میں میاں بیوی اس طرح بے تکلفی کے ساتھ نہ سوئیں جیسے عام دنوں میں سوتے ہیں تو کبھی کبھار یہ روزہ توڑنے کی نوبت آ جاتی، روزہ توڑ دینے کی نوبت آتی ہے۔ اگر کسی نے اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی تو پھر ایسی صورت میں جان بوجھ کر بستری کرنے والے پر قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم۔ عورت منع کر رہی تھی، روک رہی تھی، اس کے باوجود زبردستی اس نے جو ہے ہم بستری کی، عورت کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے کفارہ لاگو نہیں ہوتا، لیکن مرد کے اوپر کفارہ لاگو ہوگا کیونکہ اس نے ارادہ اور قصد کے ساتھ جان بوجھ کر ایسا عمل کیا ہے۔ تو یہ احکام ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جس سے روزہ مکروہ ہوگا۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے روزہ تو ہو جائے گا لیکن ثواب گھٹ جائے گا، اور کتنا گھٹے گا وہ نہیں معلوم۔ بعض مکروہ عمل ایسے ہیں کہ کبھی 50% ثواب ہے تو 50% ختم ہو جاتا ہے، کبھی کبھار نام کے روزے دار رہتے ہیں پر وہ ہے ثواب اللہ کے پاس کچھ ملنے والا نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے اللہ کے پاس کچھ ملنے والا نہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو گناہ کے کام روزے کی حالت میں بھی کر رہے ہیں، روزے دار ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزے دار ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، روزے دار ہیں، غیبت چل رہی ہے، روزے دار ہیں، بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہیں۔ یہ سب کے سب روزے کو خراب کرنے والے اعمال ہیں۔
اگرچہ کہ آدمی نام کا روزے دار شمار ہوتا ہے، مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بعض کو صفر مل جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم کو پرہیز کرنا ہے۔ مکروہات روزہ کہ ان میں سے ایک عمل یہ کہ منہ میں تھوک جمع کر کے نگلتے رہنا، اس سے روزہ مکروہ ہوگا۔ آدمی عام نارمل رہے جیسا عام دنوں میں رہتا ہے، اس طرح جو ہے تھوک کو جمع کرنا، نگلنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں کسی چیز کا چکنا یا منہ میں ڈال کر چبانا، اگرچہ کہ وہ چیز حلق کے نیچے نہیں اتری ہے تو بھی روزہ اس سے مکروہ ہو جائے گا۔ کبھی کبھار بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی عورت کا شوہر ظالم ہے، نمک مرچی میں ذرا کمی ہونے پر مار پیٹ کرتا ہے، روزے دار ہے بیچاری، تو خاموشی سے وہ چکھ کر تھوک سکتی ہے، جی اس کے لیے مجبوری میں یہ مکروہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حالت الگ ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا، عام طور پر میاں بیوی روزے کی حالت میں ایک دوسرے کے قریب میں دن میں سونے کا اہتمام نہ کریں، اس سے پرہیز کریں نوجوان حضرات، کیونکہ نوجوان حضرات جو کبھی ان کنٹرول ہوتے ہیں تو پھر روزہ توڑ بیٹھتے ہیں، پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں جو عمر رسیدہ ہیں، جن پہ یقین ہے کہ وہ کنٹرول کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو پھر ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، گنجائش ہے۔ روزے کی حالت میں مشقت والے کام ایسے نہیں کرنا جس سے روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے۔ جیسے آدمی دھوپ کی حالت میں مزدوری کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے حلق خشک ہو جائے گا، طبیعت نیچے اوپر ہو جائے گی، روزہ توڑنے کی نوبت آئے گی۔ اور اکثر جو ہے جو مزدور لوگ ہیں بیچارے، روزہ نہ رکھنے کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس حال میں ان سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے متمول اہل ثروت لوگوں کو دولت دی ہے، تو ایسے مزدوروں کو تلاش کر کے ان کو مہینہ بھر کا راشن ڈال دیا جائے، ان سے کہا جائے کہ بھائی تمہارے مہینے بھر کے روٹی کے انتظام کر دیا گیا ہے، تم سکون اور اطمینان کے ساتھ اب رمضان کے روزے رکھو۔ اس طرح ہم کو ان کو فارغ کرنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں گناہ کے کام سے پرہیز کرے، گناہ کے کام سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ آج کل لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، جگہ جگہ محلے میں ابھی بھی بعض نوجوان بچے چبوتروں پر بیٹھے غیبتوں میں ہیں، آنے جانے والیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، اس طرح کی حرکتیں، وہ بھی مسلمان ہیں اور روزے کی حالت میں ہیں، انتہائی معیوب اور بری چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ روزہ رکھنا واجب ہے ہر اس لڑکے اور لڑکی پر جو بالغ ہیں، اور بالغ کے سلسلے میں ذہن میں رکھیں، یہ اہم مسئلہ ہے۔ میرے شیخ حضرت شاہ مولانا جمال الرحمن صاحب دامت برکاتم، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تادر امت پر قائم فرمائے، حضرت نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کا اعتبار اس میں معتبر ہے، یعنی چاند کی تاریخوں سے عمر دیکھی جائے گی، اور عام طور پر ہمارے یہاں عیسوی تاریخوں سے جو ہے بچوں کے سال عمر یاد رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ایسا ہے جو انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14.5 سال چلی، یا یوں سمجھ لیجئے 14 جو ہے سال پورے ہو کر 15ویں سال کے جو ہے اس کے 7 مہینے گزر گئے، 7 مہینے گزر گئے ہیں، تو باقی ہے 5 مہینے مکمل ہونے کو۔ تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انگریزی تاریخ کا حساب کر کے بھائی بچہ ابھی یہ 14.5 جو ہے سال کا ہو رہا ہے، ابھی 15 سال کا نہیں ہوا۔ یاد رکھنا چاہیے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے جو بچے 14 سال پورا ہو کر 7 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے پورے 15 سال کے ہو جاتے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ آپ انگریزی جو تاریخیں ہیں وہ تقریباً مہینہ 30 کا اور 31 کا بھی آتا ہے، اس کے برخلاف جو چاند کی تاریخیں مہینہ 29 یا 30 کا ہوتا ہے، تو سال بھر میں تقریباً 12 دن کا فرق پڑ جاتا ہے، 12 دن کا جو ہے تقریباً فرق پڑ جاتا ہے۔
تو ہر سال میں، تو اب 10 سال کے اندر آپ دیکھیں گے تو تقریباً 120 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ 15 سال کے اعتبار سے تقریباً 5 مہینے 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اسی طرح مسئلہ یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گیا کہ جو بچے انگریزی تاریخ کے اعتبار سے 14 سال 5 مہینے، ان کے 7 مہینے، 14 سال 7 مہینے مکمل ہو گئے ہوں، وہ بچے بالغ سمجھے جائیں گے شریعت کی نظر میں۔ ان پر روزہ فرض ہے، ان پر نماز فرض ہے، اور ان پر جو ہے جتنے شرعی احکام مرد اور عورتوں پر لاگو ہیں وہ بچوں پر، ان بچوں پر بھی لاگو ہوں گے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا، جو بچے 14 سال پورے ہو کر 7 مہینے ہوئے ہیں، شریعت کی نظر میں وہ 15 سال کی عمر کے سمجھے جائیں گے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے۔ اگر بچہ حافظ ہے تو وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے، وہ بچہ تراویح قرآن پاک پڑھا سکتا ہے۔ تو اس لیے ان مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں اور کوشش اس بات کی کریں کہ ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر لگا رہے، عبادات سے ہم جو ہے دور نہ رہیں۔ لاک ڈاؤن کے اندر خاص طور پر بہت سے لوگوں کے اندر بڑی غفلت، سستی، کاہلی پائی جا رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ سونا بہت عام ہو گیا، یعنی بہت دن میں بھی سو رہے ہیں، رات میں بھی سو رہے ہیں، دوپہر میں بھی سو رہے ہیں۔ تو آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، تہجد کی نماز کا خوب اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، پیغمبر علیہ السلام تو سال بھر تہجد پڑھتے تھے۔ کم از کم ہم رمضان میں جو ہے تہجد کا اہتمام کریں، اور تہجد کے وقت کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت وبائی امراض میں ہزاروں انسانوں کے جو ہے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور بعض ملکوں میں تو حال یہ ہے کہ روزانہ 2.5 جو ہے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ بعض ملکوں میں ایک عام وبا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا، مولا میری ہو، میرے خاندان والے ہو، دوست احباب ہو، کسی کی اللہ تیری ناراضگی کے دور میں ہمیں موت عطا نہ فرما۔ یہ کیسی موت ہے، کوئی آ کر نہ دعائے مغفرت کر سک رہا ہے، نہ کوئی جو ہے چہرہ دکھایا جا رہا ہے، بلکہ میت کو بالکل اس کو باضابطہ جو ہے پیکنگ کے ساتھ بعض جگہ میں تو اللہ اکبر بغیر کسی غسل کے اور بغیر کسی نماز جنازہ کے جلایا بھی جا رہا ہے۔ ایسی جو ہے اللہ کی ایک ناراضگی کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا اہتمام کرو، پتہ نہیں خدا کی ناراضگی بھڑک اٹھے تو پھر ہم بہت سی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کرنا، راتوں میں اٹھ کر جو ہے رونا، ذکر و اذکار کا معمول خاص طور پر آپ بنائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک ذکر ہے جو آپ نے فرمایا مسلمان کو رمضان میں 4 تسبیحات کا اہتمام کثرت سے کرنا، ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسرے استغفار، تیسرے جو ہے جنت کی بھیک مانگنا اللہ سے، چوتھے جہنم سے پناہ مانگنا، کہ اس کے لیے الفاظ یہ ہیں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں جو حضرات جو ہے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس وظیفے کو لازم کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔